تقریباً رات 12 بجے کے بعد وہ تینوں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کلب سے باہر نکلے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بل کی پیمنٹ جونی نے کی۔ بات بات پر کہے لگاتے ہوئے اور سڑک پر ٹہلتے ہوئے وہ ہاسٹل کی طرف جا رہے تھے۔ وہ اس کنڈیشن میں فوراً ہاسٹل نہیں جانا چاہتے تھے، اس لیے وہ ایک جگہ پر رک گئے اور فٹ پاتھ پر بنے ہوئے لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ جونی یکدم خاموش ہو گیا اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کیا بات ہے، تم خوش نہیں ہو؟ مورس نے پوچھا۔ میں خوش ہوں، جونی نے جواب دیا، لیکن ابھی میں نے تمہارے چہرے پر افسردگی دیکھی۔ مورس نے کہا، ارے نہیں یار، اب دیکھو۔ جونی نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے اپنی باچھیں کھول کر اپنے دانت دکھائے۔ لوکس اور مورس کہے لگانے لگے۔ پھر جونی کے چہرے پر ایک دم سنجیدگی آ گئی۔ اب ہم روز روز اس عیاشی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ وہ کیوں؟ مورس نے حیرانی سے پوچھا۔ رقم ختم ہوتی جا رہی ہے اور ڈیڈ نے بھی رقم بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں یہاں فضول خرچی کرنے لگا ہوں۔ یہ سن کر مورس کا چہرہ بھی اتر گیا۔ میرے حالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں۔ میرے ڈیڈ نے تو اپنی زمین گروی رکھ کر میری پڑھائی کے لیے قرض لیا ہے، مورس نے کہا، جبکہ لوکس ان دونوں کی باتوں سے بے نیاز ستاروں کی طرف دیکھ کر آپ ہی آپ مسکرا رہا تھا، کیونکہ اسے اس ستاروں میں صوفیہ کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس سالے کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ آج کل کسی اور دنیا میں ہے۔ جونی نے مورس کے کان میں سرگوشی کی۔ مورس نے لوکس کو کونی ماری۔ اوئے، ہم یہاں کیا بکواس کر رہی ہیں؟ ارے نہیں، لوکس نے ہنستے ہوئے کہا، میں تم دونوں کی باتیں سن رہا تھا اور میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہاں کوئی کام بھی تلاش کرنا چاہیے۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک کتا آوارہ گردی کرتا ہوا ادھر آ نکلا۔ وہ لوکس کے قریب پہنچ کر اس کی طرف ایسے دیکھنے لگا جیسے کہہ رہا ہو، مجھ سے دوستی کرو گے؟ لوکس اسے اپنائیت سے دیکھتے ہوئے اس کا سر سہلانے لگا، تو کتے نے بھی اظہار تشکر کے طور پر اپنی دم ہلائی اور مزید قریب آ کر اپنے جبڑے لوکس کے گھٹنے سے ٹیک دیے۔ وہ بہت ہی خوبصورت کتا تھا، ریشم اور مخمل کا بنا ہوا لگتا تھا۔ مورس اور جونی بھی مسکرا کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ تینوں ابھی اس سے کھیل ہی رہے تھے کہ ایک آدمی ٹہلتا ہوا ادھر آ نکلا۔ اس کی نظر جب کتے پر پڑی تو رک گیا اور اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کتے سے مرغوب ہے۔ وہ ان تینوں کی طرف بھی بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، جن کی سرخ آنکھیں چگلی کھا رہی تھیں کہ وہ نشے میں ہیں۔ وہ ان لوگوں کے قریب آیا۔ بہت شاندار ہے یہ، کیا تم لوگ اسے بیچو گے؟ منہ مانگی رقم دوں گا۔ یہ سن کر ان لوگوں کے دل میں جیسے ہلچل سی مچ گئی۔ لوکس نے کچھ بولنا چاہا لیکن مورس نے اسے کوہنی مار کر چپ کرا دیا۔ ہاں، کتنے دو گے؟ مورس نے کسی بزنس مین کے انداز میں پوچھا۔ تم خود ہی اپنے کتے کی قیمت بتاؤ تو زیادہ بہتر رہے گا، اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ $10۔ مورس نے سوچتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے تو پھر سودا طے ہوا۔ اس آدمی نے اپنی جیب سے $10 نکال کر انہیں دے دیے اور کتا لے کر تیز قدموں سے چلتا ہوا غائب ہو گیا۔ رقم دیکھ کر وہ تینوں ہکا بکا رہ گئے اور حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ اس آدمی کو پاگل سمجھ رہے تھے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ خود انہیں اس کتے کی نسل اور قیمت کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ دوسرے دن صبح جب وہ کالج آئے تو انہیں آفس میں بلایا گیا۔ آفس کی سمت بڑھتے ہوئے انہوں نے عجیب سی بات محسوس کی کہ وہاں کی فضا بدلی ہوئی اور سنگین نظر آ رہی تھی۔ کچھ استاد انہیں دیکھ کر آپس میں چہم گوئیاں کر رہے تھے۔ لڑکے اور لڑکیاں عجیب نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ایک انجانے خوف سے ان کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ تینوں جب آفس کے کمرے میں داخل ہوئے تو پروفیسر جیمسن کی ٹیبل کے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ان تینوں کو دیکھ کر وہ شخص چونکتے ہوئے بولا، یہی تھے وہ تینوں شرابی جنہوں نے چوری کا کتا مجھے بیچا تھا۔ پروفیسر جیمسن انہیں نفرت آمیز نظروں سے دیکھنے لگا۔ نہیں سر، ہم نے کوئی چوری نہیں کی تھی، وہ کتا تو ہمیں سڑک پر ملا تھا، مورس نے بوکھلائے کہا۔ اور تم لوگوں نے بیچ دیا، پروفیسر نے کرخت لہجے میں کہا۔ ہم معافی چاہتے ہیں سر، رقم ہمارے پاس موجود ہے، ہم انہیں ان کی رقم واپس کرتے ہیں۔ مورس نے تیزی سے رقم اپنی جیب سے نکال کر اس شخص کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، سوئر کے بچوں، تم لوگوں کی وجہ سے میں جیل جاتے جاتے بچ گیا۔ اس آدمی نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، مسٹر پیری، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، کیونکہ بدقسمتی سے یہ تینوں ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن آپ بے فکر رہیں، ان کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ پروفیسر نے پیری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر وہ اپنی رقم لے کر غصے سے انہیں گھورتا ہوا آفس سے نکل گیا۔ پروفیسر نے اینک اپنی آنکھوں پر چڑھائی، پھر ٹیبل کی دراز سے ایک پیپر نکال کر انہیں سائن کرنے کے لیے کہا۔ یہ کیا ہے سر؟ مورس نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، تم لوگوں کا اقبال جرم،
کیونکہ تم تینوں نے کالج کے رول کی خلاف ورزی کی ہے۔ میں اگر چاہتا تو تمہیں شراب اور چوری کے جرم میں پولیس کے حوالے بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ہمارے کالج کی بدنامی ہو، اس لیے میں تمہاری رپورٹ اوپر بھیجوں گا۔ وہ لوگ خود ہی تم لوگوں سے نپٹ لیں گے۔ یہ سن کر ان تینوں کے جسم میں خوف کی لہر سنسنی بن کر دوڑ گئی اور پریشانی عرق آلود ہو گئی۔ مورس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یقین کیجئے سر، ہم نے کوئی چوری نہیں کی تھی۔ وہ کتا تو ہمیں سڑک پر ملا تھا، لیکن تم لوگوں نے کسی کو دھوکہ دے کر اسے فروخت کیا، اور یہ ایک فراڈ ہے اور ناقابل معافی جرم ہے۔ کیا تم جانتے ہو وہ کتا کس کا تھا؟ وہ تینوں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ کتا مسٹر ہارڈی کا تھا، جو اس علاقے کی مشہور اور اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت ہیں، اور انہوں نے کمپلینٹ کی ہے کہ ہمارے کالج کے 3 لڑکوں نے ان کے بنگلے میں گھس کر ان کا قیمتی کتا چوری کر کر بیچ دیا۔ یقین کرے سر، ہم نے ان کا بنگلہ دیکھا تک نہیں، اور نہ ہی کبھی زندگی میں چوری کی ہے۔ اگر چوری کے الزام میں ہمیں کالج سے نکالا گیا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، ہماری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ وہ روحان سے ہو کر التجا کرنے لگے، پلیز سر، ہمیں آخری موقع دیجیے۔ تینوں کی آہو پکار سن کر پروفیسر کا دل نرم پڑنے لگا۔ دیکھو، میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ کالج کا کمپلینٹ ڈپارٹمنٹ بہت مضبوط ہے اور وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن تم لوگوں کے لیے اب ایک گنجائش باقی ہے۔ وہ چونک کر پروفیسر کی طرف دیکھنے لگے۔ تم لوگ کسی طرح مسٹر ہارڈی سے معافی مانگو اور اسے قائل کرو کہ وہ اپنی کمپلینٹ واپس لے لے۔ وہ تینوں ہاسٹل میں سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اتنے بڑے شہر میں ان کا کوئی دوست مونس اور کوئی غمخوار نہ تھا جو اس معاملے میں ان کی مدد کرتا۔ لوکس کو ایلبرٹ کا خیال آیا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اگر ایلبرٹ کو بتایا کہ مجھ پر شراب اور چوری کا الزام ہے تو وہ کیا سوچے گا، صوفیہ کیا سمجھے گی، رہی صحیح عزت بھی ختم ہو جائے گی، اور اگر اسے کالج سے نکالا گیا تو ماموں اور ماں کے دل پر کیا گزرے گی۔ کتنے ارمانوں سے انہوں نے اسے لندن بھیجا تھا۔ اسے مورس پر بھی غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ بیچارہ تو خود پریشان تھا، وہ اسے کیا کہتا۔ کافی سوچ وچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اب انہیں خود ہی مسٹر ہارڈی سے ملنا چاہیے۔ مسٹر ہارڈی لندن کے ایک بہت بڑے کسینو کا مالک تھا۔ وہ اپنی بیوی روز کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ایک کرخت اور شکی مزاج طبیعت کا مالک تھا، اس لیے وہ اپنی بیوی پر کڑی نظر رکھتا تھا، کیونکہ اس کی بیوی ان عورتوں میں شامل تھی جو اپنے شوہر کو دھوکہ دیتی ہیں اور غیر مردوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ مسٹر ہارڈی کے دوستوں اور کسینو کے نوجوان ملازموں سے چوری چھپے تعلقات استوار کر لیتی تھی۔ دوسرے دن لوکس، مورس اور جونی تینوں بڑی امیدیں اور توقعات لیے ہوئے مسٹر ہارڈی کے بنگلے پر آئے۔ گیٹ کے چوکیدار کو انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اندر چلا گیا۔ پھر چند لمحوں کے بعد واپس آ کر اس نے کہا، تم تینوں میں سے ایک بندہ میرے ساتھ آئے۔ وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو لوکس نے حامی بھری، کیونکہ ان دونوں کا بھی خیال تھا کہ لوکس اپنی پرکشش شخصیت کی وجہ سے جلدی لوگوں کو متاثر کر لیتا ہے۔ لوکس چوکیدار کے ساتھ بنگلے کے اندر داخل ہوا اور چوکیدار اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر چلا گیا۔ لوکس کمرے کو دیکھنے لگا۔ سرخ قالین اور سرخ رنگ کے فرنیچر نے جیسے کمرے میں آگ لگا رکھی تھی۔ سامنے دیوار پر مسٹر ہارڈی اور روز کی خوبصورت تصویر لگی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا اور مسز ہارڈی کمرے میں داخل ہوئے۔ لوکس اسے دیکھ کر احتراماً کھڑا ہو گیا۔ وہ اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی تو لوکس نے کہا، میرا نام لوکس ہے اور میں مسٹر ہارڈی سے ملنے آیا ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں دوستوں کے ساتھ بزنس ڈیل میں مصروف ہیں۔ میں ان کی بیوی کے ساتھ ساتھ ان کی اسسٹنٹ بھی ہوں۔ تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تم کس سلسلے میں آئے ہو؟ میں ایگل ایجوکیٹ انسٹیٹیوٹ سے آیا ہوں اور ایک کمپلینٹ کے سلسلے میں بات کرنی تھی۔ اوہ اچھا، میں سمجھی کہ شاید تم لوگ چندہ لینے آئے ہو۔ میرے پاس اکثر طلبہ چندہ لینے آتے ہیں، لیکن تم اس کمپلینٹ کے سلسلے میں کیوں آئے ہو؟ کیونکہ وہ کمپلینٹ ہمارے خلاف ہے۔ پھر اس نے اپنے خشک ہونٹ پر زبان پھیری۔ اور میم، مجھے آپ کی مدد اور سفارش کی ضرورت ہے۔ میں یہ بتانے آیا تھا کہ اس رات جو واقعہ پیش آیا تھا وہ ایک غلط فہمی تھی۔ ہم نے کوئی چوری نہیں کی تھی۔ آپ کا کتا ہمیں سڑک پر ملا تھا۔ ہم اسے لاوارث سمجھے تھے اور ہمیں اس کی قیمت کا بھی کوئی اندازہ نہیں تھا۔ یہ سن کر روز کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ اس کا مطلب ہے وہ تم تھے، اور تمہارے باقی دوست کہاں ہیں؟ وہ گیٹ پر کھڑے میرا انتظار کر رہے ہیں، اور ہم سب آپ سے بہت شرمندہ ہیں اور معافی کے طلبگار ہیں۔ وہ لوکس کو اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگی۔ اسے اس کے گھنگریالے بال، دراز قد اور بھوری بھوری آنکھیں پرکشش معلوم ہوئی۔ وہ اسے مسلسل گھورے جا رہی تھی۔ پھر وہ اس کے قریب آئی۔ میں نے تو سنا تھا وہ تینوں شرابی تھے، کیا تم شراب بھی پیتے ہو؟ اب لوکس کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا۔
بس اس دن تھوڑی سی پی لی تھی، لوکس نے آہستگی سے کہا۔ اور کیا کیا کرتے ہو؟ روز نے معنی خیز مسکراہٹ سے کہا۔ لوکس حیرت اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ خیر، اب تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ روز نے پوچھا۔ ہم درخواست کرتے ہیں کہ مسٹر ہارڈی نے جو ہمارے خلاف کمپلینٹ کی ہے وہ واپس لے لیں۔ ٹھیک ہے مسٹر لوکس، میں ایک شرط پر کمپلینٹ واپس کروا سکتی ہوں۔ اس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ لوکس نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور کہا، یہ میرے اور میرے دوستوں کے مستقبل کا سوال ہے اور اس کے لیے مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہوگی۔ روز کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی اور ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی، جبکہ لوکس کو اپنی دھڑکنوں پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ مورس اور جونی کافی دیر سے باہر ٹہل رہے تھے۔ کہاں مر گیا یہ؟ کہیں مسٹر ہارڈی نے اسے گولی تو نہیں مار دی؟ جونی نے بیزاری سے مورس کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں اپنے دوست کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ آج تک کبھی ناکام نہیں لوٹا، مورس نے جواب دیا۔ اچانک گیٹ سے لوکس نمودار ہوا تو وہ دونوں بے تابی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا خبر لائے ہو؟ جونی نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ کام ہو گیا ہے، کمپلینٹ واپس لے لی جائے گی، لوکس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مورس اور جونی نے خوشی میں اسے گود میں لے کر اوپر اٹھا لیا۔ رات کے کھانے کے بعد پورا ہاسٹل سونے کی نیت سے لیٹا ہوا تھا، لیکن لوکس کو نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ صبح 5 بجے اسے سارٹینو جانے کے لیے گاڑی پکڑنی تھی اور سارٹینو جانے والی گاڑی صبح 5 بجے اسٹیشن پر رکتی تھی۔ اس نے اپنے دوستوں کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ سارٹینو کیوں جا رہا تھا۔ وہ وہاں روز سے ملنے والا تھا کیونکہ روز نے اپنا وعدہ پورا کیا اور کمپلینٹ واپس لی گئی تھی۔ اب لوکس کو بھی اپنی شرط پوری کرنی تھی اور اس شرط کے مطابق اسے سارٹینو میں 2 راتیں روز کے ساتھ گزارنی تھی، جہاں روز نے کوئنز ووڈ پر ایک ریسٹ ہاؤس بک کروایا تھا جو آبادی سے دور اور سرسبز پہاڑی پر تھا۔ روز نے اسے کہا تھا کہ پہلے وہ وہاں پہنچے گی، دوسرے دن تم ٹرین پر آ جانا تاکہ کوئی بھی ہمیں ایک ساتھ جاتے ہوئے نہ دیکھ سکے، لیکن وہ سارٹینو کے اسٹیشن پر اسے ریسیو کرنے ضرور آئے گی۔ لوکس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو ابھی رات کے 2 بج رہے تھے۔ اسے کچھ متلی محسوس ہو رہی تھی اور یہ حالت اس کی تب ہوتی تھی جب وہ گوشت کچھ زیادہ ہی کھا لیتا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے آج پھر اسے دورہ پڑنے والا ہو۔ اس نے اپنے قریب ہی لیٹے ہوئے مورس کو آواز دینا چاہی، لیکن آواز اس کے حلق میں پھنسی رہ گئی۔ پھر اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ دوسرے ہی لمحے وہ پھر سے اس چٹان پر کھڑا تھا اور خونخوار نظروں سے شہر کی روشنیوں کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن آج پہلی بار اسے اپنے جنگل کے نزدیک اور شہر اسے الگ تھلگ جگہ پر روشنی نظر آئی۔ اس نے چھلانگ لگائی اور تیزی سے اس روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ روشنی ایک مکان سے آ رہی تھی۔ وہ دیوار پھلانگ کر مکان کے اندر داخل ہوا۔ اسے اپنے نتنوں میں انسان کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے لپک کر اس کمرے میں داخل ہوا۔ ایک لڑکی غسل خانے سے نہا کر نکل رہی تھی۔ جیسے ہی لڑکی کی نظر اس پر پڑی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے زوردار چیخ ماری، لیکن اس کی آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی کیونکہ اس نے اپنے نوکیلے دانت لڑکی کی گردن میں گاڑ دیے اور نوچ نوچ کر اس کا گوشت کھانے لگا۔ یکدم لوکس کی آنکھ کھلی۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 4:15 بج رہے تھے۔ وہ تیزی سے بستر سے اٹھا۔ مورس کے لیے اس نے ایک پیغام لکھ کر اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور دبے قدموں ہاسٹل سے نکل کر اسٹیشن کی طرف جانے لگا۔ ٹرین سارٹینو کے اسٹیشن پر تقریباً 20 منٹ لیٹ پہنچی۔ رش بہت تھا۔ اس کی نگاہیں روز کو تلاش کر رہی تھی مگر اس کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ وہ اسٹیشن پر اس کا انتظار کرتا رہا اور کافی دیر انتظار کے بعد جب روز نہیں آئی تو وہ اسٹیشن سے باہر نکل آیا کہ شاید کسی ہوٹل یا ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہوئی مل جائے۔ اسے خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مسٹر ہارڈی کی وجہ سے اس نے پروگرام کینسل کر دیا ہو، لیکن اسے کیا، وہ تو اپنی شرط کے مطابق سارٹینو آ گیا تھا۔ پھر اس نے ایک ٹیکسی ڈرائیور سے کوئنز ووڈ پر ایک ریسٹ ہاؤس کے بارے میں معلوم کیا اور اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ 2 میل کی ڈرائیونگ کے بعد ڈرائیور نے گاڑی ایک کچی سڑک پر روک دی اور یہ کچی سڑک پہاڑی پر بڑھتی ہوئی ایک ریسٹ ہاؤس کی طرف جا رہی تھی۔ لوکس گاڑی سے اترا اور حیرانی سے پہاڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ پہلے بھی یہاں آ چکا ہے، لیکن کب، وہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ چڑھائی پر چڑھتا ہوا ریسٹ ہاؤس کے گیٹ پر پہنچا۔ ریسٹ ہاؤس بالکل ویسا ہی تھا جیسا روز نے اسے بتایا تھا۔ چاروں طرف مخصوص پہاڑی مناظر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ داخلی گیٹ کھول کر آگے بڑھا۔ مسز ہارڈی، اس نے اندر جھانکتے ہوئے پکارا مگر جواباً خاموشی چھائی رہی۔ وہ آگے بڑھتا گیا۔ مسز ہارڈی، اس نے پھر پکارا۔ سیڑھیاں چڑھتا ہوا وہ اوپر والے کمرے کی طرف آیا۔ اسے اپنے نتنوں میں خون کی بو محسوس ہوئی۔
اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے دروازے کے پٹ کھولے اور اندر داخل ہوا تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، کیونکہ کمرے میں جگہ جگہ پر تازہ خون کے دھبے تھے اور بستر کے قریب ہی کسی کی ادڑی ہوئی لاش پڑی تھی۔ اسے سخت ابکائی آئی، لیکن پھر بھی اس نے جھک کر دیکھا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، کیونکہ وہ لاش روز کی تھی اور بہت بری حالت میں تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اسے خیال آیا کہ اگر کسی نے اسے یہاں دیکھ لیا تو کوئی بھی مصیبت آ سکتی تھی۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا ریسٹ ہاؤس سے باہر آیا اور تیزی سے چڑھائی اترنے لگا۔ وہ جلدی سے یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیے تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ بر وقت آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔